انہیں اتنا ستایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، یا اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، یا اللہ ہمیں اس ظالم شہر سے نکال دے، یا اللہ ہمیں اس ظالم دنیا سے نکال دے، کیونکہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنے خزانوں سے ہمارے لیے کوئی ولی پیدا کر، کوئی مددگار پیدا کر۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اے اللہ اپنے پاس سے، اپنے خزانے سے ہمارے لیے کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی وارث پیدا کر۔ تو قرآن مجید نے مسلمانوں کی غیرت کو دستک دی ہے، امت مسلمہ کی غیرت کو دستک دی ہے، امت مسلمہ کی غیرت کو پکارا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تو ساتھ یہ پیغام لے کر آیا کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جہاں پر جہاد کرنا ضروری ہو، کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں پر جہاد کرنا ضروری ہو، کوئی ایسی کیفیت آ جائے جہاں پر تلوار اٹھانا ضروری ہو جائے، جہاں پر بندوق اٹھانا ضروری ہو جائے، جہاں پر تمہارا عملی اقدام کرنا ضروری ہو جائے، جہاں پر تمہارا نکلنا ضروری ہو جائے، جہاں پر تمہارا بولنا ضروری ہو جائے، جہاں پر تمہارا ان کے ساتھ ہونا ضروری ہو جائے، تو پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر پیچھے ہٹو گے تو ایمان کھو بیٹھو گے، ایمان کی نشانیاں کھو بیٹھو گے، ایمان کی طاقت کھو بیٹھو گے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں بیماری کون سی پڑ گئی ہے؟ تمہارا ایمان اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ تم اتنے مردہ دل کیسے ہو گئے؟ تم اتنے مردہ ضمیر کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو محمد رسول اللہ کے غلام ہو، تم تو اس نبی کے غلام ہو جس نے نبوت کی تاجداری ملنے کے بعد، سارے نبیوں کی امامت ملنے کے بعد، سارے نبیوں کی سرداری ملنے کے بعد، سارے نبیوں کی سالاری ملنے کے بعد فقط بیٹھ نہیں گئے کہ اب میں نبیوں کا سلطان بن گیا، اب میں رسولوں کا آقا بن گیا تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ تم تو اس محمد رسول اللہ کے غلام ہو جو نبیوں کا سلطان ہو کر بھی تلوار اٹھایا کرتا تھا اور جہاد پہ جایا کرتا تھا۔ آج تو ہمارے پاس تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جہاد کا کون کریں گے؟ امیر تو بیٹھے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس نظریے کو بھی باطل قرار دیا، فرمایا مجھ سے بڑا کوئی امیر ہے تو سامنے آئے، میں کائنات کا سب سے بڑا امیر ہوں، اور مجھے دیکھو ہر غزوے میں آگے میں محمد ہوتا ہوں، پیچھے میرے غلام ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن نے کہا تم تو اس محمد کے غلام ہو کہ جو کبھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا، جو کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹا، جس کی زندگی جہاد سے عبادت ہے، جس کی ساری زندگی کفر اور الحاد کے ساتھ جنگ کرتے نظر آتی ہے، جس کی زندگی باطل کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، جو مہینوں کی بھوک کو برداشت کر سکتا ہے لیکن باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ تم تو اس نبی کی امتی ہو جو مکہ کو چھوڑ سکتا ہے لیکن باطل کو قبول نہیں کرتا۔ تم اس نبی کی امت ہو جو اپنے بچے کو قربان کر سکتا ہے لیکن باطل کو قبول نہیں کر سکتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نعرے توحید کے لگاتے ہو، نعرے رسالت کے لگاتے ہو، نعرے ایمان کے لگاتے ہو، نعرے وجدان کے لگاتے ہو، نعرے روحانیت کے لگاتے ہو،
نعرے یقین کے لگاتے ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تمہاری بستیوں میں، تمہارے شہروں میں، تمہارے ملکوں میں کمزوروں پر کافروں نے ظلم روا رکھا ہے؟ کمزور عورتیں تمہیں پکار رہی ہیں، کمزور بچے تمہیں پکار رہے ہیں، کمزور مرد تمہیں پکار رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے مددگار نہیں بنتے؟ قرآن مجید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم ایسے وقت میں اللہ میں جہاد بلند کرو گے، مجاہد بنو گے، اللہ کے راستے کے مجاہد بنو گے، تو تمہارا یہ مجاہد بننا اللہ کی طرف سے ان بندوں کا مددگار بننا ہوگا۔ تو یہ تم اپنا کام نہیں کرو گے، اللہ کا کام کرو گے۔ تم اللہ کی سپاہی بن جاؤ گے۔ حضرات، اسی وقت آج کے اس نازک دور میں امت کی تربیت بڑی معذرت کے ساتھ اپنی دکان چلانے کے لیے کی گئی ہے۔ امت کو پڑھایا سکھایا اور نعرے مروائے ہو گئے ہیں جس سے اپنی دکان چلے۔ امت کو وہ اصل اسلامی درس نہیں دیا گیا، وہ اصل اسلامی ٹاپک بتایا ہی نہیں گیا امت کو، جس سے امت نہ میری بنے، نہ میرے بابے کی بنے، فاطمہ کے بابے کی بن جائے اور خدا کی بن جائے۔ یعنی امت کو پہنچانا تھا مدینے اور روک دیا اپنے گھروں میں۔ مدینے پہنچانا تھا اور روک دیا اپنے گھروں میں۔ امت کو پہنچانا تھا اللہ کی معرفت تک اور روک دیا اپنے ناموں تک، اپنے درباروں تک، اپنی ذات کو منوانے تک۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا۔ آج امت ہے مگر نہیں ہے، امت ہے مگر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ماڑی اولاد نہ مزہ دینا سواد۔ تو ہمارا وہ حال ہے میرے بھائی، ہم ہیں، یہاں بھی اکثریت ہے، وہاں بھی اکثریت ہے، پاکستان میں اکثریت ہے، سعودی عرب میں اکثریت ہے، یو اے ای میں اکثریت ہے، 56 اسلامی یا 57 اسلامی ممالک میں اکثریت ہماری ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ چند ممالک میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ہماری آواز گم ہے، ہماری طاقت گم ہے، ہماری ذات گم ہے۔ کوئی اس لیے خاموش ہے کہ مارا جانے والا جو بندی ہے، اور کوئی اس لیے چپ ہے کہ مارا جانے والا شیعہ ہے، کہیں کوئی اس لیے چپ ہے کہ مارا جانے والا بریلوی ہے، اور کوئی اس لیے چپ ہے کہ مارا جانے والا اہل حدیث ہے۔ لیکن آپ کو آپ کے ماں کے پاک دودھ کا واسطہ ہے اپنی ایمان سے بتانا، مارا جانے والا جو بھی ہو، محمد پاک کا امتی ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو۔ تو محمد پاک کے امتی کے درد میں، محمد پاک کے امتی کے درد میں، امت کی آواز میں جو وحدت ہونی چاہیے تھی، جو طاقت ہونی چاہیے تھی، جو اتحاد ہونا چاہیے تھا، جو قوت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جہاد سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے آج تک بتایا نہیں گیا، لیکن یہ آپ یاد سنبھالیں کہ جہاد سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ صحیح حدیث پاک ہے نسائی شریف کی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ دلنی عمل ما یعدل من الجہاد۔ آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتائے نا جو جہاد کے برابر ہو، جہاد کے برابر، جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔
آپ بڑی باریکی کے ساتھ سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو۔ فرمایا اللہ عائشہ کو میں ایسا کوئی عمل پاتا ہی نہیں، میں ایسا کوئی عمل پاتا ہی نہیں، یا میں تجھے ایسا نہیں پاتا کہ تم اتنا عمل کر پائے گا کہ تیرا وہ عمل کرنا جہاد کے برابر ہو جائے۔ فرمایا کہ ایسا ممکن ہے، نبی علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ ایسا ممکن ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم بھی اپنے گھر سے نکل اور مسجد آ۔ کہاں وہ جہاد کے لیے جائے تو گھر سے نکل اور مسجد آ جا، اور وضو کر کے نماز کی نیت کر، نماز پڑھتا جا، ایک سلام پھر دوسری نیت کر، وہ سلام پھر نیت کر، نماز پڑھتا جا، اور وضو نہ ٹوٹے اور نماز پڑھتا جائے، اور اس کے واپس آنے تک نماز پڑھتا جا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ تیرا اور اس کا عمل برابر ہو جائے۔ ایسا ممکن ہے کہ مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور میں اور آپ نیت کرتے نماز کی، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، ایک سلام پھیرے، پھر 3 رکعت نماز واجب سلام پھیرے، پھر 2 رکعت نماز فرض سلام پھیرے، پھر 4 رکعت نماز سنت سلام پھیرے، پڑھتے جائیں، نہ وضو توڑے، اگلے مدرس نہ ہو۔ فرمایا ایک اور بھی کرنا ہوگا۔ یا رسول اللہ ہو کیا؟ فرمایا روزہ بھی رکھ لے۔ کیا روزہ رکھ؟ جب مجاہد جہاد کے لیے جائے، اتنے 2 نعرے مار کے تھے ٹھیکیدار بن رہے ہیں، اللہ کا واسطہ نے دین کی اہمیت نہ سمجھو، 2 نعرے مار کے 2 چپیاں لا کے تو میں سمجھ بیٹھے ہیں اصل دین فتح کر دیتے ہیں۔ بھائی دین فتح کرنے کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، گھر کا سودا کرنا پڑتا ہے، عزت و آبرو کا سودا کرنا پڑتا ہے، مال و خاندان کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو۔ فرمایا میں ایسا عمل پاتا نہیں، یا تجھے ایسا پاتا نہیں کہ تو اتنا بڑا عمل کر لے جو جہاد کے برابر ہو۔ لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو ایسے کرنا، تو گھر سے نکل کر مسجد جانا اور نماز نیت کر لینا اور روزہ رکھ لینا، اور جب تک مجاہد جہاد پر رہے تو مسلسل بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے نماز پڑھتے جانا، نماز پڑھتے جانا، پڑھتے جانا، پڑھتے جانا، پڑھتے جانا، اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے، بغیر افطار کیے روزہ رکھے جانا، رکھے جانا، رکھے جانا، رکھے جانا، اور جب تک مجاہد واپس نہ آئے نہ روزہ توڑنا نہ نماز چھوڑنا۔ اگر ایسا کر لے تو ہو سکتا ہے تیرا اور مجاہد کا عمل برابر ہو جائے۔ تو آگے سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا پھر مجاہد کون پہنچ سکتا ہے؟ مجاہد کو ایسا کون کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ فرمایا پھر مجاہد کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس عمل کو آج ہماری زندگیوں سے غائب کر دیا گیا، ہماری زندگی بے معنی ہو کر رہ گئی، ہم فضیلتوں کے پیچھے بھاگنے والے بن گئے۔ آج مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمے کی لذت سے ناواقف ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کی لذت سے ناواقف ہے۔ نماز کی لذت، تیسری صف میں کھڑا ہوا بچہ شور کرے اور تجھے اور مجھے نماز میں خلل پیدا ہو جائے تو سمجھ جا کہ تجھے اور مجھے نماز کی لذت نہیں ملی۔ کوئی بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرے اور تیری میری نماز ڈسٹرب ہو جائے تو سمجھ جا ابھی تک نماز کا نشہ، یہ کیسا نشہ ہے؟ نشہ شراب کا چڑھ جائے،
مجھے چھوڑا نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ فرمایا اگر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ ظہر کی نماز کی توفیق عطا فرما دے تو سمجھ جانا اللہ نے صبح والی کو قبول فرما دی۔ مرشد وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ اگر اللہ صبح والی پسند نہ کرتا نا تو ظہر والی کی توفیق عطا نہ فرماتا۔ ہم بھی اگر کسی کو صبح کی محفل میں پسند نہ کریں نا، آپ نے صبح مجھے تقریر کے لیے بلایا اور میں تقریر ہٹ نہیں کر پایا تو آپ کیا کریں گے؟ ظہر والے پروگرام میں کوئی دوسرا مولوی بلا لیں جو اچھی تقریر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم تو تقریر بھی چسکے کے لیے سنتے ہیں۔ چس آ گئی سرکار، اور جس قوم کو تقریروں میں چس آئے اس قوم کو کس آتی ہے، دین نہیں آتا۔ تقریریں چسوں کے لیے، اللہ کا دین چسکے کے لیے۔ آج سے لوہ ٹوٹے ہیں سرکار، جب مولوی لوہ ٹوٹنے لگ جائیں تو پھر لوہاروں کو چاہیے کہ وہ دین بتائیں، پھر ان کو چاہیے کہ وہ دین بتائیں۔ آج تو حضور زبردست کر دی، دین فن بن کے رہ گیا اور دین بیان کرنے والے سرکار بن کے رہ گئے۔ دین بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ میرے بیان پر واہ واہ کتنی آئے گی، میرے فالوورز کتنے بنیں گے، مجھے سراہا کتنا جائے گا، اور بات بھی وہی بیان کی جاتی ہے جس پر واہ واہ ہو۔ پاگل ہیں وہ مولوی جو اس دور میں حق بیان کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، حسینی ہے وہ مولوی جو اس دور میں حق بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، شاہ صاحب آپ ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ ادھر اوپر بیٹھتے ہیں، ادھر اوپر بیٹھتے ہیں، اوپر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، حضرت امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے تھے نا کربلا کے لیے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کسی نے روکا نہیں۔ آپ تاریخ اسلامی کا مطالعہ فرمائیں، امام علی مقام کو سب نے روکا، صحابہ نے روکا، خاندان والوں نے روکا، بھائیوں نے روکا، چچا زاد بھائیوں نے روکا کہ حضور نہ جائیں، حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن امام علی مقام تشریف لے گئے اور تشریف لے جا کر بتایا کہ حالات حق میں ہوں یا نہ ہوں، اور یہ یقین ہو کہ میں وہاں جا کر شہید کر دیا جاؤں گا، میرا خاندان شہید کر دیا جائے گا، میرا جانا کسی بڑے مقصد کی کامیابی کا ذریعہ نہ بنے گا، میں کوئی ملک فتح نہ کر پاؤں گا، میں کسی باطل حکمران کو گرا نہ پاؤں گا، میں باطل سے نجات دلوا نہ پاؤں گا۔ جب یہ یقین کامل ہو تب بھی نکلنا اور بولنا، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے۔ حالات کے مطابق چلتے جانا اور امت کے جذبات سے کھیلتے جانا، یہ حسینیت نہیں، یہ تجارت ہے۔ آپ کرتے جائیں، جب تک آپ کے بس میں کرتے جائیں، جب آنکھیں بند ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ امت کے جذبات سے کھیلنا، اسلام کے نام پر کھیلنا، مذہب کے نام پر کھیلنا، مذہب کارڈ استعمال کرنا، اسلام کارڈ استعمال کرنا، اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا اور پیچھے لگا کر اس منزل کی طرف لے جانا جس منزل پر حسین گیا تھا۔ منزلیں بدل لینا، ارادے بدل لینا، توفیقات اور محرکات بدل لینا، یہ جب ان کی آنکھیں بند ہوگی، یہ جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کس چیز کو استعمال کیا۔ تو دین بھی فنکاری کے طور پر استعمال ہے۔ آج کل تو دین بھی فنکار لوگ ہی بس وہی کامیاب ہے جو ہر فن جانتے ہیں، جو ہر فن میں مولا، اس لیے کہ ہمیں چسکے جو پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید نے ہمیں مخاطب کر کے کہا وَمَا تمہیں کیا ہو گیا؟ کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ سورۃ النساء آیت نمبر 75، جاؤ ترجمہ خود گھر میں پڑھ لینا۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون فی
اسرائیل کے پاس جنگی طیارے دیکھو، اسرائیل کے بیک اپ میں امریکہ دیکھو، اسرائیل کے بیک اپ میں نیٹو دیکھو، نیٹو کی طاقت دیکھو، امریکہ کی طاقت دیکھو، ان کے پاس بم دیکھو، ان کے میزائل دیکھو، آنکھیں بند کر کے فلسطین کے بچے دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ آج کا ملا، آج کا مجاہد، آج کا سید، آج کا مسلمان حکمران اگر فلسطینی بچوں کے ساتھ نہیں کھڑا تو منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آنکھیں بند کرو، تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ ہے۔ چھوٹا سا غزہ فلسطین کا شہر اپنی آنکھوں میں رکھو، امریکہ کی طاقت اپنی آنکھوں میں رکھو، اسرائیل کی طاقت اپنی آنکھوں میں رکھو، نیٹو کے بمبار طیارے اپنی آنکھوں میں رکھو، اور پھر قرآن کی سورۃ النساء آیت نمبر 75 کھولو۔ وہ آیت کہہ رہی ہے یاسر صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، سید بادشاہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، اسرار آپ تجھے کیا ہو گیا ہے، صوفی صاحب تجھے کیا ہو گیا ہے، قادری صاحب تجھے کیا ہو گیا ہے، چشتی صاحب تجھے کیا ہو گیا ہے، ملنگی صاحب تجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہاں اللہ کے مظلوم بندے اللہ کے دین کی حفاظت میں مر رہے ہیں۔ غلط بتایا گیا مجھے فلسطین کا مقدمہ، فلسطین اپنی حفاظت کے لیے نہیں مر رہا، فلسطین اسلامی مقدسات کی حفاظت کے لیے مر رہا ہے۔ غلط بتایا گیا مجھے، فلسطین اپنی باؤنڈری کے لیے نہیں لڑ رہا، فلسطین اپنے حدود اربع کے لیے نہیں لڑ رہا، فلسطین اپنی جائیداد کے لیے نہیں لڑ رہا، فلسطین مسجد اقصی کے لیے لڑ رہا، فلسطین مسجد اقصی کے لیے لڑ رہا۔ مسجد اقصی کی وجہ سے فلسطینیوں کے بچے مارے جاتے ہیں، ان کے بزرگ مارے جاتے ہیں، ان کی مساجد پر بمباریاں کی جاتی ہیں، ان کو صبح شام ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور امت مسلمہ کے مقتدر طبقے کا حال یہ ہے۔ میں نے منبر پہ بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر منافق کیوں نہیں کہہ دیا، حال یہ ہے کہ یہ بزدل ترین ان کے حق میں دو لفظ بولنے کی جرات نہیں کر سکتے، یہ حال ہے یہ بولیے، یہ بزدل ترین پرلے درجے کے بزدل فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف دو لفظ بولنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ تو جو آدمی مظلوم مسلمانوں کے حق میں دو لفظ نہ بول سکے، وہ جتنا بڑا عالم ہو، آپ اسے عالم سمجھ جائے تو سمجھ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ منافق ہی ہوگا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورۃ النساء آیت نمبر 75۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور کمزور مرد عورتیں بچے مارے کھا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، فلسطین بچے چیخیں مار مار کر دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ کہاں ہے وہ ناخواہ جو میلاد کے مہینے میں اٹھ کر کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یا اللہ کہاں ہے وہ کروڑوں پیر دستگیر جو ایک چٹکی بجا کے دنیا ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ یا اللہ کہاں ہے وہ غیرت مند جو تلواریں کو لہراتے ہیں لیکن اپنے اقتدار والوں سے اتنا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اٹھو غیرت کا مظاہرہ کرو، ہمیں کوئی مارنے آئے گا ہم اپنی حفاظت کر لیں گے، ہماری فوج کو فلسطین کے لیے بھیج دو۔ یاد رکھو جہاد اس دور میں ڈائریکٹ ملک صاحب پر، شاہ صاحب پر، حاجی صاحب پر فرض نہیں ہے، یہ بات نہیں سمجھ میں علمی بات ہے، یہ تو آپ بار میں تلوار
پہ پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھ سکتے آپ. کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس جو اس وقت جہاد کا سب سے بڑا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک آواز ہو کر بغیر کسی مذہبی وابستگی کے، بغیر مسلکی وابستگی کے، بغیر سیاسی وابستگی کے، سیاست مسلک یہ سب کچھ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اللہ کے نام پر اللہ کے بندے بن کر رسول اللہ کی امتی بن کر ایک آواز ہو کر پورا پاکستان نکلے، ہر بندہ نکلے، بڑا چھوٹا نکلے، اور امن طریقے سے نکلے، نہ کسی ریاستی ادارے کو گالی نکالے، نہ کسی جنرل کرنل کو برا کہے، نہ کسی وزیر اعظم کو برا کہے، بس سارے نکل کر علامتی طور پر کھڑے ہو کر اپنی حکومت سے مطالبہ کریں کہ اگر ہماری مرضی پہ آپ نے چلنا ہے تو ہماری مرضی یہ ہے کہ آپ فلسطین کے جہاد میں اپنا حصہ ڈالیں. آپ کے اوپر صرف اتنا فرض ہے، آپ کے اوپر صرف اتنا فرض ہے کہ آپ یہ کریں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں تو آپ کیا امید رکھتے ہو کہ ایم فضول کے آپ کی محنت کے بغیر، جس ملک میں محنت کے بغیر، رونے چیخنے کے بغیر بجلی میٹر کی ریڈنگ صحیح نہ ہوتی ہو، جس ملک میں رونے چیخنے کے بغیر آپ کے حلقے کی انتخابات کی گنتی صحیح نہ ہوتی ہو، اس ملک سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں اس کے مقتدر طبقے سے کہ وہ آپ کی فیس بک کی پوسٹوں کی وجہ سے یا جمعے کی تقریر کی وجہ سے اپنی فوج کو حکم دے گا کہ فلسطین پہنچ جاؤ. ایسا ہو سکتا ہے؟ جس ملک میں IMF کے ڈالر آتے ہوں تو ملک کا نظام چلتا ہو، جس ملک کا حکمران طبقہ فکری طور پر امریکہ کا غلام ہو چکا ہو اور امریکہ کی غلامی کو اپنے گلے میں ڈال دیا ہو اور اسے قبول اور پسند کر لیا ہو، اور جو اس کے خلاف اٹھے انہیں دشمن نظر آتا ہو، اس ملک میں اگر آپ نے غیرت ایمانی اور غیرت اسلامی کو زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی طاقت ہے اور وہ ہے آپ کی متحدہ آواز، متحدہ سوچ. فرقہ وارانہ تعصبات کو پیچھے رکھیے، سیاسی تعصبات کو پیچھے رکھیے اور متحد ہو کر اپنی حکومت سے مطالبہ کریں کہ حضور اگر غیرت کی کوئی رمق بھی باقی ہے نا، کوئی وہ نہیں کہتے کہ رتی برابر غیرت بھی اگر باقی ہے تو حضور والا ہمارا بھی اور اپنا بھی نمک حلال کیجئے اور فلسطین کے حق میں آواز بھی اٹھائیے اور پرواز بھی اٹھائیے. تب جا کے ہوگا، ورنہ آپ اگر یہ ہم گناہگار کیوں ہوں گے، یہ بھی سوچو، فلسطین کے حق میں ہم گناہگار کیوں ہوں گے؟ ہر ایک کو پتا ہے، ماسٹر جی کو پتا ہے کہ جب تک احتجاج نہیں کریں گے ہماری پنشن بحال نہیں ہوگی. مولوی صاحب کو پتا ہے جب تک احتجاج نہیں کریں گے ہمارے میلاد کا روٹ بحال. کیوں نہیں بولتے؟ ناراض ہو. سیاستدان کو پتا ہے جب تک احتجاج نہیں کریں گے ہمارا حلقہ جو توڑا جا رہا ہے پرانے نقشے پر لایا جائے گا نہیں. تو اپنے مطلب کے لیے سب کو پتا ہے کہ اس ملک کے مقتدر طبقے سے اپنے حقوق لینے کے لیے بولنا پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، فلسطین کے مسلمانوں کی خبر گیری کرنا، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا حق ہے، تمہارا فرض ہے، کل اس کا جواب دینا پڑے گا. سوال کیا ہوگا؟ جیسے تم اپنے میٹر کے لیے احتجاج کرتے تھے ایسے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال یہ نہیں ہوگا تلوار کیوں نہیں اٹھائی. تلوار اٹھانا آپ پر لازم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کا حکم سب سے پہلے امیر دیتا ہے
کون دیتا ہے؟ امیر حکمران وقت. اس وقت جو نگران ہماری حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے اور ہماری ریاستی اداروں کے بڑے سربراہان ذمہ دار ہے. ہر بندہ ذمہ دار نہیں ہے. وہ حکم دے کہ ہر محلے سے ایک لشکر نکل جائے تو نکلنا فرض ہو جائے گا. اگر وہ حکم دے کہ بریلوی نکل جائے تو بریلویوں پہ نکلنا فرض ہو جائے گا. لیکن عام نارمل حالت میں ہر ایک کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہوتا کہ بس تلوار اٹھاؤ اپنا فیصلہ کر دو. امیر فیصلہ کرتا ہے, حکمران فیصلہ کرتا ہے. مقتدر کو جو طبقہ جن کے پاس عمارت ہے, اقتدار ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ اعلان کرتے ہیں اور پھر عوام نکلتی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے امیر مردہ ہیں, ہمارا مقتدر طبقہ مردہ زمین اور لاشیں ہیں. تو ان لاشوں کو جلانے کے لیے پاکستانیوں کو ہر سطح پر آواز اٹھانی ہوگی. ایک جائز آواز, پرامن آواز, وہ سوشل میڈیا سے اٹھائیں, وہ مسجد کے ممبر سے اٹھائیں, وہ ہر محلے میں ریلی کر کے اٹھائیں, وہ ہر شہر میں ریلی کر کے اٹھائیں. لیکن اگر اس کو مضبوط بنانا ہے تو پھر پورا پاکستان ایک دن مقرر کر لے, ایک دن اور ایک لمحہ اور ایک گھنٹہ مقرر کر لے کہ ایک گھنٹے کے لیے پورا پاکستان نکلے گا. ایمان سے بتاؤ, ایک گھنٹے کے لیے کراچی سے خیبر تک سارے روڈز پر نکل آئے اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ فلسطین کی مدد کرو, تو یہ امریکہ کے غلام مدد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائے گا. بولیے. میرے بھائیوں, جہاد کی قسمیں ہیں. ایک ہے جہاد تلوار کے ساتھ, بندوق کے ساتھ, میزائل کے ساتھ, اور ایک جہاد ہے میزائل بنانا, یہ بھی جہاد ہے. ایک جہاد ہے میزائل بنانے کا علم سکھانا, یہ بھی جہاد ہے. ایک جہاد ہے فلسطین میں جانا, یہ جہاد ہے. اور ایک جہاد ہے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا, ان کے حق میں بولنا. میں نے آج فیس بک پر بھی تھوڑی سی تفصیلات شیئر کی ہیں. یہ جو یہودی ہیں نا, یہودی, یہ عقائد میں, عقیدے میں عیسائیوں سے کروڑ درجے بہتر ہے. سمجھ آ رہی؟ عقیدے عیسائیوں سے کروڑ درجے بہتر ہے. میں عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں, اب اس کی وضاحت سمجھیں. عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور قرآن مجید کہتا ہے لم یلد ولم یولد, نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے. عیسائیوں کے ہاں یہ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور وہ باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا مرتبہ دیتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں, اور عیسیٰ کا وہ جو ایک نقشہ سا انہوں نے بنایا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ مشرک بن گئے. یہودیوں کے ہاں ایسا کوئی عقیدہ نہیں. یہودی اللہ کو ایک مانتے ہیں, کسی کو اللہ کا بیٹا عزیر بن اللہ, قرآن مجید میں جو ایک آیت ہے نا, وہ ایک مخصوص گروہ تھا یہود کا. وقالت الیہود عزیر بن اللہ, وہ ایک مخصوص گروہ تھا یہود کا جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا. آج جو موجودہ یہودی ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. یہ اللہ کو خالق مانتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو خالق نہیں مانتے. اللہ کو مالک مانتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو مالک نہیں مانتے. اللہ کو عبادت کے لائق مانتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. قرآن مجید ہے, قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ عیسائی ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں, اے محبوب, اے قرآن کے قاری, اے مسلمان, تو انہیں پائے گا کہ وہ تیرے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں. عیسائی تمہارے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں, نرمی سے پیش آتے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا, محبت کرتے
قربانا وانہم لا یستکبرون، اس لیے کہ عیسائیوں میں تکبر نہیں ہے، عیسائیوں میں وانہم لا یستکبرون، ان میں تکبر نہیں ہے، وہ تکبر سے خالی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، پہلے پارے کا آخری صفحہ پڑھیں، فرمایا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پائے گا اس کو جو یہودی ہے، تو اپنا سب سے بڑا دشمن پائے گا کس کو؟ یہ سخت دشمن پائے گا یہودی کو، یہودی کو اپنا سخت دشمن پائے گا۔ اور قرآن کہتے ہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اے محبوب تجھ سے یہود اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتهم، جب تک کہ تو ان کی ملت اختیار نہ کر لے، ان کی پیروی اختیار نہ کر لے، ان کو اپنا ان کو سچ نہ مان لے، تو وہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ عیسائی اور یہودی دونوں ہیں مسلمانوں کے دشمن، دونوں کافر ہیں، دونوں گمراہ ترین ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ عیسائی تمہارے کم دشمن ہے، یہودی بڑے دشمن ہیں۔ حالانکہ یہودی توحید پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں، توحید پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں عیسائیوں کی بنسبت، مسلمانوں کی بنسبت نہیں، مسلمان کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ والوں کو بھی مانتا ہے۔ فرق ایک ہے میرے بھائیوں، فرق ایک ہے، مسلمان اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ والوں کو بھی مانتا ہے۔ فرمایا یہود اگرچہ توحید پر ایمان کیوں نہ رکھتے ہو لیکن تمہارے سخت دشمن ہیں، یا اللہ کیسے؟ فرمایا وجہ ایک ہے، انہوں نے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سے دشمنی کی ہے، میرے محبوب کے مقابل آئے ہیں، میرے محبوب کے بغض کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، میرے محبوب کے بغض کو اپنے سینوں میں مالا ہے۔ فرمایا کہ کبھی بھی تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ تمہارے دشمن رہیں گے۔ تو یہ یہود ہمیشہ اسلام کے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان سب سے بڑے دشمنوں کی جو چالیں ہیں میرے بھائیوں، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ 2000 سال پہلے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا گیا تھا، آج یہودیوں کے بیٹے اور ابے مل کر انہیں دوبارہ فلسطین میں بسانا چاہتے ہیں، حالانکہ فلسطین مسلمانوں کا ہے۔ فلسطین کس کا ہے بولیے؟ کس کا ہے؟ فلسطین کس کا ہے؟ کیوں ہے مسلمانوں کا؟ فلسطین میں میرے اور آپ کے آقا کے ماننے والے، صرف امتی نہیں، میرے اور آپ کے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے انبیاء کرام موجود ہیں۔ اونچا کہہ دو سبحان اللہ، دل سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ہوں، آپ بیمار نہیں ہیں، بیمار میں ہوں، آپ بیمار نہیں ہیں، بیماری کے باوجود جو میرے مجھ سے ہو پڑتا ہے میں اتنا زور تو لگا دیتا ہوں، حالانکہ میرا درمیان والا دھڑ اجازت بالکل نہیں دیتا زور لگانے کی، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ ایک آدھ بات جذبے کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سدھر جائیں، ہم ان جھوٹے راستوں کو چھوڑ کر سچے راستے کے مسافر بن جائیں، ہم اللہ کی تلاش میں نکلیں، ہم رسول اللہ کی تلاش میں نکلیں۔ آج کی آقا کوئی ایسا عمل بتائے جو جہاد کے برابر ہو۔ فرمایا میں نہیں پاتا کہ ایسا عمل تو کر پائے گا، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو گھر سے آ جانا، تو مسجد اور نماز نیت کر لینا، جب تک واپس نہ آئے تب تک نماز پڑھتے جانا بغیر وضو توڑے۔ اگر ایسا کر سکتا ہے تو پھر تو اور مجاہد برابر ہو جاؤ گے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو روزہ رکھ لینا اور مجاہد کے واپس آنے تک افطار، فقیرہ فقیری دورا کچھی نبی کھجورا، آتدہ چندہ بھی منظورا، اشر بھی منظورا۔
جمعراتی نہ کھانا بھی منظور آ، خیرات کا اندر جانا بھی منظور آ، تے تیرا مرید پہ آکے ساڑا پیر پیرانے پیر ہے، بھائی چپ کر کے بیٹھ، وقت کا حاکم اپنی اشرفیوں کی تھیلی بھیجتا ہے، اپنی اشرفیوں کی تھیلی پیرانے پیر کے پاس بھیجی، عبدالقادر جیلانی کے پاس، قبول فرمائیے، غوث پاک نے واپس کر دی، نہیں قبول مجھے واپس کر دو، پھر بھیجی، فرمایا نہیں چاہیے واپس کر دو، خود لے کر آ گیا، جن سے پتر نور جمال کھوتا کھڑکا سب لگا، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہن کا حق اندر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بھائی کا حق اندر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، محلے میں غریب مرید بھوک سے مر رہے ہیں اور پیر صاحب محلے کی پوٹی گچھوں والے مرید منگوا کے بڑھا کے منگوا لیتے ہیں اور غلامی رسول میں موت بھی ڈر پھٹے منہ، کر لو جو تم نے میرا کرنا ہے، میں کامل شریف کی مرکزی مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایسا پیر عاشق رسول نہیں منافق ہے، جس کے مرید بھوک سے مر رہے ہو اور وہ عیاشیاں کر رہا ہو اور نہ یہ مانتا ہو غلامی رسول کے موت بھی قبول ہے، وہ غلامی رسول نہیں ہے، وہ غداری رسول ہے، وہ غداری دین ہے، وہ غداری اسلام ہے، خود لے کر آ گیا کہ چلو خود جاؤں گا تو مجھے دیکھ کر قبول فرما لیں گے، خلیفہ وقت حضور، خلیفہ وقت کا بادشاہ لے کر آ گیا، غوث پاک نے نا جب دیکھا کہ خود آ گیا تو آپ جناب میں آ گئے، آپ نے تھیلی پکڑی نا تھیلی اور تھیلی کو دبایا، ایسے دبایا تو تھیلی کے اندر سے خون نکلنے لگا، خون نکلنے لگا، فرمایا ہے نادان، یہ غریب عوام کا خون ہے ان سکوں کے اندر، یہ حقداروں کا خون ہے ان سکوں کے اندر، یہ ان کا خون ہے جن کا حق تو نے کھایا ہے، یہ ان کا خون ہے جن کا حق تو نے دیا نہیں، یہ ان کا خون ہے جو حقدار تھے اور تو مجھے دے گیا، آج وہ ملا جو حکومت سے پیسے لے کر حکومتی اشاروں پر کام کرتے ہیں، ایک دن ان کے پاس سائیکل نہیں ہوتی، دوسرے دن وہ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک بن جاتے ہیں، یہ کون سا وظیفہ ہے حضور ہمیں بھی تو بتائیے نا، کون سا وظیفہ ہے سرکار ہمیں بھی تو بتائیے نا، ایک دن تم سائیکل نہیں چلا سکتے، دوسرے دن تم بڑی بڑی گاڑیوں پر بیٹھ جاتے ہو، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ان غریبوں کا حق ہے، وہ ان مزدوروں کا حق ہے، وہ ان مجبوروں کا حق ہے، آنا ان کو تھا، دیا تمہیں گیا تاکہ تم ان باطلوں کے حق میں چپ ہو جاؤ، تو چپ ہونے کے لیے غریب عوام کا پیسہ کھا کر اپنی زبان پر موڑے لگانے والا منڈا منافق تو ہو سکتا ہے، عاشق رسول نہیں ہو سکتا، عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں جہاد کی قسمیں ہیں، ہم سب نے جہاد کرنا تھا مگر چھوڑ دیا، آج بھی وقت ہے اگر ہم جہاد کی اصل روح کی طرف جانا چاہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور جس طرح اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنی تجارت کے لیے ہمیں سب طریقے آتے ہیں نا، اس طرح اسلام کے لیے بھی طریقے آ جائیں اور اسلام کے لیے بھی محبت آ جائے اور دین کے لیے بھی محبت آ جائے، جس طرح اپنی تجارت میں ہم مشکوک بندے کو نہیں چھوڑتے، اپنی پارٹنرشپ میں مشکوک بندے کو نہیں چھوڑتے، تو اسلام آپ کو اتنا میرا ملا ہے جڑا مشکوک ہے ادھر ہی بڑا ہوا ہے اور آپ پیچھے سے نعرے لگا رہے ہیں سبحان اللہ، کب تک یہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لذت ایمانی نصیب فرمائے۔ یہ اعلان ہے دین جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں ہے 15 اکتوبر میں روز اتوار بعد نماز ظہر، کہاں ہے جی؟ جامع مسجد انوار مدینہ موڑ اکھٹا میں ہے۔